نہیں ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ثابت شاکر۔ آج کا بھی بالکل مختلف نوعیت کی گفتگو ہے۔ ایک ہم نے کی تھی آج سے چند دن پہلے، اور وہ عمران بھائی کے ساتھ تھی، اور عمران بھائی حج پہ جا رہے تھے اور بہت زیادہ خدشات تھے، بہت زیادہ مسائل تھے، اور ایک دھڑکا سا لگا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ خیریت سے لے کر جائے، خیریت سے واپس لے کے آئے۔ وہ گفتگو آپ نے سنی ہوتی۔ آج الحمدللہ عمران بھائی واپس آ گئے ہیں حج کا سفر مکمل کر کے۔ تو ایک بار پھر حج سے پہلے یہ میرے پاس تھے، اور آج میں ان کے پاس ہوں، کیونکہ حجاج کرام کو ریسیو کرنا چاہیے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور حجاج کرام سے دعائیں کروانی چاہیے۔ تو پوچھتے ہیں، ایک سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک عمران بھائی، جزاک اللہ، بہت شکریہ صاحب، آپ بڑی مہربانی، واپس خیریت سے آئے۔ آپ کا بڑا شکریہ۔ میں نے ایئرپورٹ پہ آپ کو دیکھا، مجھے آئی واز سرپرائز کہ صابر بھائی لینے کے لیے آئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو کیسا رہا سفر حج؟ صابر بھائی اس پہ جو ہے نا حج کا، تو اس کو ایکسپلین کیسے کرتے ہیں یہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک بالکل ڈفرینٹ فیلنگ ہے، اور حج کا سفر ایک بڑا بابرکت سفر ہے، فیلنگ الگ ہے اس میں، یعنی میں اس کو ایکسپلین الفاظ میں نہیں کر سکتا۔ صرف میں شاید مجھے وقت کے ساتھ ساتھ الفاظ ملیں گے، وہ سمجھ آئے گی کہ اس کے بارے میں کہنا کیا ہے حج کے بارے میں۔ لیکن ایک بات مجھے جو سمجھ آئی ہے نا، کہ حج کرنے سے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حج کیا ہے۔ اجتماعیت ہے نا، سب نے اکٹھے ہونا ہے، پوری دنیا سے مسلمان آئے ہوئے تھے۔ میں نے نائجیریا سے لے کر، کینیا سے لے کر افریقن کنٹریز میں، یورپ اور امریکہ سے مسلمان آئے تھے، پاکستان انڈیا سے مسلمان آئے تھے، انڈونیشیا ملیشیا سے مسلمان آئے تھے، سینٹرل ایشیا سے ترکی سے مسلمان آئے تھے، یورپ سے مسلمان آئے تھے۔ دنیا کا کون سا خطہ ہے جہاں سے لوگ نہیں آئے تھے؟ تو جب اتنی ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں وہ سارے ایک اللہ اکبر کے اوپر لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ سارے ایک ساتھ تلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ سارے ایک ساتھ عبادات کر رہے ہوتے ہیں، ایک ساتھ سجدے میں جاتے ہیں، پھر جو ایک اخوت اور بھائی چارے کی ایک فضا قائم ہوتی ہے، پھر اتنے لاکھوں لوگوں کے اندر کوئی کسی سے نہیں جھگڑ رہا، کوئی کسی سے بدتمیزی نہیں کر رہا، سب ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کا احساس کر رہے ہیں۔ یعنی آپ ایک چھوٹے سے بازار میں چلے جائیں تو آپ کو فکر پڑ جاتی ہے کہ میرے ساتھ کوئی خاتون ہے یا کوئی فیملی ہے، لیکن حج میں لاکھوں لوگوں کے بیچ میں آپ بے فکر ہو کر جاتے ہیں کہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ سارے ایک خاص مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو انوائرمنٹ ہے نا، یہ جو اس کی پوری ایک ایکسرسائز ہے، جو مناسک حج جنہیں ہم کہتے ہیں، جیسے آپ جائیں اور جا کر مینا میں آپ قیام کریں، اس کے بعد آپ جب عرفات میں جاتے ہیں، وہاں کا جو دعاؤں کا ٹائم ہے چند گھنٹے کا، وہ میرے خیال میں اس حج کا سب سے قیمتی ٹائم وہی ہوتا ہے۔ جب خطبہ ہو جاتا ہے مسجد نبوی میں، اس کے بعد کے جو چند گھنٹے ہیں، رکن اعظم، جب تک آپ کی مغرب کی روشنی ختم نہیں ہو جاتی، وہ اس وقت تک کی جو دعاؤں کا ٹائم ہے، اس میں میں نے دیکھا لوگ بلک بلک کے دعائیں کر رہے تھے۔ یعنی میری آنکھوں میں آنسو نہیں رک رہے تھے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے بات کیسے کرنی ہے۔ تو پھر وہ آنکھیں الگ بات کرتی ہیں، زبان الگ بات کرتی ہے اللہ سے۔ اور اس کے بعد جو مزدلفہ کی رات ہے، ہم نے وہاں پہ ایک سڑک کے پاس ایک پلاٹ سا تھا، وہی ہم نے جا کے اپنی دریاں بچھائی اور وہیں لیٹ گئے سڑک پہ۔ تو یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی نے ہمارے لیے رات کا ٹائم منتخب کیا وہاں پہ مزدلفہ میں۔ اگر وہ دن کا کرتے تو ہمیں دن کو جانا پڑتا، دن کو وہاں پہ 48 ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ۔ تو پھر مزدلفہ سے پھر شیطان کو کنکریاں مارنے کا ایک الگ، اچھا ہر جگہ کا ایک الگ طریقے کا آپ کو احساس ہوتا ہے، ایک الگ طرح کی آپ کی ڈیوٹی لگتی ہے، الگ طرح کی آپ کی فیلنگ آتی ہے۔ تو حج کو ایکسپلین کرنا وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ نے حج کیا ہے ماشاءاللہ، مجھے ابھی آپ بتا دیں کہ آپ نے 4 حج کیے ہیں الحمدللہ، تو وہ 4 حج آپ نے کیے ہیں، تو آپ کو بھی پتا ہوگا اس کو ایکسپلین ایسے نہیں آپ کر سکتے۔ وہی بات ہے، آپ نے صحیح بتایا۔ دیکھیں یہ میں درست کے گیا انبیاء کی سنت، میں وہی اسی طرف آ رہا ہوں، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ آپ انہی راستوں پہ چلتے ہیں جہاں پہ اللہ کے رسول، اللہ کے انبیاء جو ہیں جن راستوں پہ چلے ہیں، آپ نے انہی راستوں میں طواف کیا ہے، مینا کا راستہ، مزدلفہ کا راستہ، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مارے شیطان کو، وہ ہم مارتے ہیں ویسے۔ تو آپ ایک طرح سے انسان جو ہے وہ بہت سارے مسلمان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سعادت دینی ہوتی ہے، بہت سارے انبیاء علیہ کرام کی سنت پہ وہ عمل کر رہا ہوتا ہے، تو وہ تو اس کا کوئی ہے نہیں احساس، وہ فیلنگز ایکسپلین کرنے کی کوئی ہے نہیں۔ وہ دو جگہوں کی ایک بڑی، 2-3 جگہوں کی نا بڑی فیلنگ ہوتی ہے صابر بھائی۔ روزہ رسول پہ جا کے تو بس سمجھ ہی نہیں آتی، وہ یعنی وہ آدمی پورا وجود ہی آدمی کا کچھ اور ہی بن جاتا ہے، یعنی پورا وجود ایک ادب میں چلا جاتا ہے، اور سمجھ نہیں آتی کہ آپ وہاں پہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، بس صرف آپ درود پڑھ سکتے ہیں یا سلام پیش کر سکتے ہیں۔ تو روزہ رسول کی ایک الگ فیلنگ ہے۔ اس کے علاوہ نا جو کعبہ کو آپ جس وقت ٹچ کر دیں نا کسی وقت بھی، تو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، مجھے دعائیں بھول جاتی ہیں، وہ جو میں سوچ کے جاتا ہوں وہ بھول جاتی ہیں، کوئی اور دعائیں میرے دماغ میں آ جاتی ہیں جن کا یہاں کوئی ہمارے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے درمیان کوئی نہیں ہوتا، وہ اللہ رب العزت جو آپ کے دماغ میں اس وقت وہی ڈالتا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے مانگیں، پھر آپ وہی مانگتے ہیں اس سے۔
یعنی میں وہاں پہ جب بالکل کعبہ کے ساتھ جا کے لگ گیا تو میں نے بہت چیزیں سوچی تھی کہ میں یہ مانگوں گا یہ مانگوں گا. میں پھر اللہ تعالیٰ سے وہی مانگ رہا تھا جو میرا رب چاہ رہا تھا. رب بڑا مہربان ہے. ہاں جب میں وہ روزہ رسول کی طرف جا رہا تھا تو بہت ساری چیزیں نا میں پیچھے 2-3 سال سوچتا رہا, خاص طور پہ 2 سال. جب یہ مجھے کیونکہ آپ کو تو آج پہ نہیں جانے دیا تو مجھے بڑی تکلیف تھی, تو میں تب وہ بات بہت سوچی میں نے کہ میں یہ بات کروں گا روزہ رسول پہ. میرے جیسے ہی میں پہنچا نا مجھے اپنا آپ اپنا وجود سارا کچھ بھول گیا. جو پہلی چیز میرے دل سے نکل رہی تھی نا وہ میں پتہ نہیں دماغ میں کہاں سے ایک دم بجلی کی طرح, وہ ہمارے فلسطین کے بچے ہیں اور وہ جو کیفیت ہے وہ سب سے پہلے میرے دماغ میں وہ آ رہی تھی. اس کے بعد پھر باقی چیزیں آ رہی تھی. اور میں سچی آپ کو بات بتاؤں, وہ ایسے مقام ہے آپ کسی کی شکایت لگا ہی نہیں سکتے. ڈیفینیٹلی آپ لگا ہی نہیں سکتے شکایت. تو آپ کو روکا گیا, سب کچھ کیا گیا, اللہ تعالیٰ آپ کو پھر بھی آپ کو موقع ملا اور بہت اچھے طریقے سے موقع ملا. تو دعائیں کیا کیں پاکستان کے لیے خاص طور پہ, اور ہمارے میں کیا کہوں پاکستان کے لیے تو بہت دعا کی میں نے, پاکستان کے لیے کی, پاکستانیوں کے لیے کی, میں نے ان لوگوں کے لیے کی جو لوگ بے گناہ قیدیں کاٹ رہے ہیں. سب کے نام لے کے میں نے دعائیں کی جن کے مجھے نام یاد ہے. جن کے ساتھ ظلم ہوا میں نے ان کے حق میں دعائیں کی ہیں. جنہوں نے ظلم کیا میں نے ان کے بھی حق میں دعائیں کی ہیں کہ بس کر دیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے, یا ان کو رستے پہ لے آ, یا ان کو رستے سے ہٹا. آمین. یا رستے میں لے کر آنا میرا مالک لا سکتا ہے, اگر نہیں رستے پہ آنے تو رستے سے ہٹا ان کو. میں یہی دعا مانگ سکتا تھا. میں نے اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں بہت دعا مانگی, اپنے بارے میں بڑی دعا مانگی, اپنے دوستوں کے بارے میں, آپ سب کے تو نام لے کے میں نے سب کے لیے دعا مانگی, ارشد بھائی کے لیے, باقی لوگوں کے لیے, شکریہ, سب کے لیے. جنہوں نے دعا کے لیے کہا ان کے لیے تو مانگ رہا تھا میں. کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نہیں کہا وہ اچانک میرے ذہن میں آئے تو میں نے ان کے لیے بھی دعا مانگی. بہت بہت شکریہ. تو ہم ایک بار پھر جی آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیریت سے, تو وہاں پہ کوئی پرابلم تو نہیں ہوا, کوئی ایشو تو نہیں ہوا؟ صاحب بھائی دیکھیں میں نا صرف لوگ کیلکولیشن میں پڑ جاتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے اسی ڈرائیو میں آ کے آپ نے مجھے سمجھایا تھا ایک دن کہ یار یہ والا سال اسکپ بھی کر سکتے ہیں آپ. ہاں جی, اللہ بڑا مہربان ہے, اکٹھے چلے جائیں گے. اور بھی مجھے کئی دوستوں نے کہا, تو میرے امی ابو نے مجھے منع نہیں کیا, یہ اللہ کا شکر ہے. وہ منع کرتے تو شاید میں رک جاتا, لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے ہر حال میں حج پہ جانا چاہیے. دیکھیں ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں جنہوں نے صحابہ سے کہا کہ کمزوری نہیں دکھانی ہے, ایک کندھا ننگا کرو اور ذرا اچھل کے تن کے چلو تھوڑا سا. اور اللہ تعالیٰ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ آپ نے کہا کہ جب بھی تم آؤ یہاں پہ طواف کرنے کے لیے تو 3 مرتبہ اپنے کندھے کو ننگا رکھو اور اس سنت کو ادا کرو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا. تو یہ کیوں کہا تھا کہ اپنے مخالف کے سامنے کمزوری نہیں شو کرنی. تو صبر میں مجھے جانا تھا اور میرا رب مجھے بلا رہا تھا, اس کا بلاوا تھا. میرا دل مجھے کہہ رہا تھا کہ میں جاؤں گا. میں اتنی کنوکشن کے ساتھ پچھلے سال بھی کہہ رہا تھا کہ میرے کئی دوست کہتے تھے ہمیں ڈر لگتا ہے جتنی کنوکشن سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں گے ہی جائیں گے, آپ نے حج کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سسٹم آپ کو کیسے جانے دے گا. تو دیکھیں نا میرے رب نے جب رستہ اس نے نکالا تو کیسا نکالا, کہاں سے گھما کے کیسے کیسے کر کے میرا رب مجھے اس مقام پہ لے گیا. اور آپ یقین کریں صابر بھائی, جس وقت میرا حج مکمل ہوا نا تو اس کے بعد مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی. کہ ایسا مجھے لگا کہ جیسے جس کام کے لیے میں آیا ہوا تھا وہ ہو گیا, اب جو ہوگا دیکھی جائے گی. چھوٹے موٹے ایپیسوڈ ہوئے ہیں وہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے, لیکن میں ایک چیز ہے, میں بلا وجہ آپ کو کہوں کہ میں بڑی چلاکی سے بچ کے آ گیا ہوں, یا میں آپ کو کہوں کہ فلاں نے یہ کیا یا اس نے یہ کیا یا انہوں نے کس نے کس کو اپروچ کیا, کون میرے تک پہنچا, یہ ساری چیزیں چھوڑیں. جو لوگ میرے ساتھ حج پہ موجود تھے وہ بھی بہت پریشان ہو گئے تھے, کچھ ایونٹ ایسے ہوئے تھے, لیکن حقیقت جو ہے وہ یہی ہے بالآخر. اگر آپ اس کو کنکلوڈ کریں تو وہ یہی ہے کہ جو مجھے لے کر گیا تھا اسی نے میری حفاظت کی ہے اور اسی نے فیصلہ کیا کہ اب اس کو کہاں بھیجنا ہے. یعنی کوئی اور میری قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتا. حجاج کرام بھی اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. سر دیکھیں یہ صابر میں 14 سال تو یہ ہو گئے نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد. اس سے پہلے والے بھی کبھی آپ سال اکٹھے کریں نا, تو یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں جو لوگ کعبے کے طواف کے لیے آتے ہیں وہاں کی جو مقامی سرکار ہے اس کی یہ رسپانسبلٹی ہمیشہ سے رہی ہے کہ ان کو امان دینی ہے, چاہے ہماری ان کے ساتھ بھی دشمنی ہے نا. اگر وہاں پہ مکہ میں رہنے والے یا حرم میں رہنے والے جو قبائل ہیں آس پاس ان کے ساتھ آپ کی یا ان کی حکومت کے ساتھ بھی آپ کی دشمنی ہے, تو جب آپ آئیں گے کعبے کے طواف کے لیے تو وہ باؤنڈ ہے کہ وہ آپ کو دیں گے امان. اور میں آپ کو سچ بتاؤں, میں سعودی گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سیریسلی. بالکل میں ان کی گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, ان کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. وہ اس لیے کہ انہوں نے حق ادا کیا. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ کیا کچھ ہوا ہوگا اور کیا کچھ کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی, اس کے اثرات میرے تک پہنچے بھی ہیں. لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں ایک حاجی تھا, میں بحفاظت وہاں پہ میرا اللہ مجھے لے گیا, اس نے مجھے واپس بھی بھجوایا, اور وہاں کی جو حکومت ہے انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ آنسی نہیں ڈالی.
जो जो मुझे फील हुआ थोड़ा सा, मे भी कुछ डिफरेंट चीज हो, लेकिन जो मेरे तक चीजें पहुंची हैं वो कंक्रीट नहीं, आने वाले दिनों में मुझे भी पता चल जाएगा। हल्की फुल्की आपको पता ना, शरारतें तो शयातीन करते ही होते हैं। लेकिन डरा पड़ा भी नहीं आता जी, वो बड़ा ताकतवर है। और मैं एक चीज मैंने इससे भी सीखी है कि आप जब कोई फैसला करते हैं ना साबिर भाई, तो उस पर डट जाए और पूरा यकीन रखेंगे आप ये कर लेंगे। ये मेरे लिए और जो सुन रहे हैं उन सबके लिए इसमें भी एक सबक है। 100%। जितना मुझे यकीन था ना कि मेरा रब मुझे ले जाएगा और मुझे हज करवाएगा, मेरा जो बिलीव था ना वो मेरी ताकत बना था, उसी ने मुझे हौसला दिया। तो जब आप कोई चीज सोचे तो उसके ऊपर इस तरह डट जाए, यकीन मुहकम, पूरा यकीन, अमल पे हम, अमल पे हम, मोहब्बत फातह आलम। वाह, जिहाद जिंदगानी में ये मर्दों की है शमशीर है, इकबाल ने कहा था। जी हाँ, बड़ा खूबसूरत शेर है। तो सबसे पहले तो जी आपको Thank मुबारकबाद, you, फिर sir. आपकी फैमिली सारी को, आपके वालिद साहब बैठे हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपके दोस्तों को मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपको खैरियत से लेके गया, खैरियत से वापस लेके आया। अब आपको 40 दिन तक अल्लाह ताला ने आपको एक पैकेज दिया हुआ है दुआएं करने का। दुआएं करने का। तो 40 दिन तक आप जो भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला उसको बहुत अच्छे तरीके अच्छा, मुझे जो भी फोन करके कहता ना दुआ करें, तो मैं फोन पे दुआ करवा देता हूं। ठीक मैं है। फोन पे कहता हूं यार आमीन बोले नहीं, दुआ ये करें। 40 दिन का पैकेज है आपके पास, तो आप दुआ करते रहें और पाकिस्तान के लिए दुआ करें। तो अच्छा, एक चीज मैंने और कही, हाँ साबिर भाई, पाकिस्तानी हाजी जो सरकारी थे ना वो इस दफा खुश थे। सही। उसके मल्टीपल रीजन थे, कुछ परेशान भी थे, नाराज भी थे, छोटी मोटी वजूहात की बिना पे। खाने वाने की शिकायत आती रही है, हाँ, कुछ जगह से आई है, लेकिन कुछ जगह पे इन्होंने ऐसी कंपनीज को ठेके दिए थे जिन्होंने राजी किया लोगों को, बड़ा अच्छा बुफे शुफे लगा के इनको खाना भी दिया। तो हाजियों की जो शिकायत पहले होती थी ना, नॉर्मली वैसी नहीं थी। इनका बंदोबस्त अच्छा था, और उसका रीजन ये भी था कि हमारे 70,000 हाजी तो पाकिस्तान में हम छोड़ रहे थे। 70,000 नहीं आ सके। यस, लगभग वो इतने हाजी जो वहां पे रह गए, जो प्राइवेट वाले थे, तो सरकारी हाजियों के बारे में मैं जिनको हाजियों में मिलते रहे ना, हाँ जी, तो मैं उन्हें कहता रहा हूँ कि आए कुछ खाएं, बैठे, तो वो ये कह रहे थे कि सर जैसे आप खा रहे हैं ना, जैसे आपको ये चीजें मिल रही है, ऐसे हमें अच्छी सहूलत मिली हुई है, रहने के लिए भी, सोने के लिए भी, हमें खाने पीने के लिए भी, आराम के लिए भी। तो वो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, कुछ चीज अच्छी है तो फिर वो अच्छी है। अच्छी बात है जी। अल्लाह ताला सबकी हज कबूल फरमाए, आसानियां पैदा होनी चाहिए। और इस दफा लेकिन जो 70,000 वाले बंदे जो है वो ना, तो इसका एहतसाब होना चाहिए। वो तो बहुत, क्योंकि वहां बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा, जो वहां इंतजामिया के लोग थे, उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा ये डेलीब्रेट लगता है, इसमें एक और चीज भी है। मुझे ये भी लगता है कि सऊदी गवर्नमेंट क्योंकि एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, शायद उनकी एक पॉलिसी भी है कि अगले चंद साल तक ज्यादा हाजी ना आए जब तक कि वो अपना पूरा नया स्ट्रक्चर नहीं बना लेते। हो सकता है, मुझे ऐसे फील हुआ थोड़ा। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ टेक्निकलिटीज हो सकती हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू साबिर भाई, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आपने गुफ्तगू सुन लीजिए, आपके तमाम तर खदशात जितने भी थे वो अरे मैं ये बता दूं, मुझे कल से बहुत तेज बुखार था। अच्छा, मैं 2 दिन रेस्ट करूंगा। ठीक है, एक आधा दिन या 2 दिन, जितना मेरे से हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं रेगुलर अपना काम शुरू करूंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है जी। इजाजत दीजिए जनाब। तो वालिद साहब बैठे हैं, उनको नजर नहीं आ रहे, लेकिन उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद सर, आपको बहुत बहुत। अल्लाह ताला सबको अपनी